ہم نے بلڈ بات دیکھا ہے پورے اسٹاک مارکیٹ میں. 11,000 پوائنٹس جو ہے وہ میرے خیال میں مارکیٹ 3 دن کے اندر گر گئی نیچے. 2-3 دن سے کافی لوگ پریشان تھے کہ اسٹاک مارکیٹ ببل تھا, برسٹ ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کنسپیریسی تھیوری نمبر 1, یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا یہ حکومت بیسکلی پمپ کر رہی ہے. بالکل غلط ہے, کیونکہ ابھی تک بھی آپ کی اسٹاک مارکیٹ انڈر ویلیوڈ ہے. وہ کیسے؟ ابھی بھی یہ 1,07,000-8,000 9,000 پوائنٹس پہ بھی. سر یہ کچھ نہیں ہے, ابھی بڑھے گی. اور میں نے کہا جی یہ اسٹاک مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے, یہ نیچے کس طرح آئے گی؟ انہوں نے کہا جی آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں. یہ از دیٹ ٹرو؟ یہ کافی حد تک ہے. 2025 میں بھی جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ ہے وہ پرفارم کرے گی اور اسی طریقے سے کرے گی, اور لوگ ڈرتے رہیں گے کہ یار یہ میں ہائیز پہ تو نہیں آ رہا. جب ان کا ڈر ختم ہوگا وہ واقعی میں ہائی ہوگا. یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں انویسٹ کریں اور دسمبر کے آخری ہفتے میں نکال لیں. اب بتا دیجیے وہ 5 اسٹاک کون سے ہیں. چلے جائیں آپ میزان بینک کی طرف, ایک گاڑی لے لیں. مجھے ہونڈا کار زیادہ بہتر لگ رہا ہے اس ٹائم. فارما سیکٹر, ہائی نون, ہیلین, آئی ٹی کمپنی, سسٹمز بہت اچھی ہے. فرٹیلائزر اسٹاک ہونا چاہیے, چاہے آپ ایف ایف سی لے لیں. ایف ایف سی, فوجی فرٹیلائزر کے تو بائیکاٹ چل رہا ہے. نہیں, وہ پرفارم تو کر رہے ہیں. الزام نمبر 1 کہ جناب سٹا چلتا ہے یہاں پہ. میں آ گیا, میں نے اسکرین اوپن کی, مجھے لگا کہ XYZ والے اسٹاک بڑھنے لگا, میں نے اس کو خرید لیا, تو وہ سٹا ہے. پاکستانیوں کی ایک فیوریٹ انویسٹمنٹ ایریا جو ہے نا وہ ہے پراپرٹی. فائلیں لے لو, پلاٹ لے لو, وہ ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے. اس سے بہتر میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بڑی دیر ہو گئی تھی ہم نے پوڈ کاسٹ نہیں کیا تھا, تو سوچا ایک پوڈ کاسٹ پھر دوبارہ کیا جائے. لیکن یہ پوڈ کاسٹ بڑا ضروری ہے جناب. سیاسی معاملات پہ آپ سے بات ہوتی ہے, سوشل ایشوز کے اوپر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. لیکن آج جس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق ہے جناب پیسہ کس طرح بنایا جائے. ظاہری بات ہے اکانومی کے اندر اگر کچھ بہتری ہو رہی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ جناب اپنے لائف سٹائل کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, پیسہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے. تو آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے اپنے پاس اس پوڈ کاسٹ میں, وہ ہمیں کچھ گائیڈنس دیں گے. لیکن ایک ڈسکلیمر پہلے سے ہی آپ کو, یہ صرف ایک گائیڈنس ہے, اس کے اندر رسک فیکٹر کچھ بھی ہو وہ آپ نے خود اس کو اسیس کرنا ہے. اور براہ مہربانی کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ قرضے کے پیسوں سے مت کیجیے گا. سیف اینڈ ساؤنڈ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, لیکن وہ آپ کو چند انسائٹس دیں گے, کچھ راہیں بتائیں گے. آگے آپ اگر اس پہ عمل کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. جس شخصیت کو آج ہم نے دعوت دی ہے ان کو میں انٹروڈکشن کرا دوں. سید محمد فراز صاحب, who is chairman of Syed Faraz Equities and the vice president of Sarmaya also. It's an honor to have you over here. ہم آپ کے کام کو تو بڑی دیر سے ویسے ہم آبزرو کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. ہم لوگ نا کسی کے حوالے سے بھی اسیس کرنے سے پہلے ہم اس کے پیچھے کبوتر چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے آپ کے پیچھے بھی کبوتر چھوڑے ہوئے تھے, ہم چیک کر رہے تھے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں. سرمایہ از ڈوئنگ ونڈرفل جاب, لوگوں کو گائیڈنس دیتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. لیکن فراز بھائی میں بڑا تیکھے سوال کروں گا کہ خاص طور پہ اس ہفتے, یہ جو ہفتہ جو سیکنڈ لاسٹ ویک چل رہا ہے دسمبر کا, ہم نے بلڈ بات دیکھا ہے پورے اسٹاک مارکیٹ میں. 11,000 پوائنٹس جو ہے وہ میرے خیال میں مارکیٹ 3 دن کے اندر گر گئی نیچے. تو لوگ پینک میں, لوگ ڈر گئے, پریشان ہو گئے. یہ کیا ہوا ہے فراز بھائی؟ سب سے پہلے تو منصور بھائی بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے. سیکنڈلی جو آپ کا کویشچن ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلیں. مارکیٹ آپ کی بڑی ہے 37,000 سے 1,17,000 تک, نان اسٹاپ بڑی ہے. اتنی تیزی ہوئی کہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں لاسٹ ایئر بول رہا تھا کہ مارکیٹ میں ایسی تیزی ہوگی کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں ہو رہی ہے. اس ٹائم زبردست قسم کا پاکستان میں ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں اور بہت برے حالات تھے. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم میں یہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ دس از اے ٹائم ٹو انویسٹ ان اسٹاک مارکیٹ. اور وہاں سے اور میرے ورڈ جو تھے کہ ایسی تیزی ہوگی کہ کسی کو یقین نہیں آئے گا. سو جب اتنی بڑی آپ کی ایک بلش ریلی چلی ہے, اتنی زیادہ مارکیٹ بڑھ گئی ہے, تو اس میں ایک ریٹریسمنٹ یا تھوڑی سی کریکشنز آتی ہیں یا پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے. بیسکلی ہوتا کیا ہے, ہر ایئر اینڈ کے اوپر آپ کے جو میوچل فنڈز ہیں ان کی لاسٹ ویک آف دسمبر یا سیکنڈ لاسٹ ویک آف دسمبر میں ریڈمشنز آتی ہیں. بیسکلی ان کی سیلنگ آتی ہے پورٹ فولیو ایڈجسٹمنٹ کے لیے, یا کچھ لوگوں کو پروفٹس بک کر کے دے رہے ہوتے ہیں. سو یہ سیلنگ ان کی تھی. اس سال ایکسپیکٹڈ تھا یہ سیلنگ آئے گی, اور ہم نے اگین ایک ہنٹ بھی دے دیا تھا لاسٹ ویک ہی کہ یہ تھوڑی سی یہاں سے کریکشنز آ سکتی ہے. اس میں پریشان نہیں ہونا, اس میں آپ اپنے پاس کیش رکھیں, تھوڑی سی سیونگز رکھیں, اور یہ ٹائم ہے کہ دوبارہ سے اس کو انویسٹ کریں. آج جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ 10,000 پوائنٹس ریٹریس کرنے کے بعد اس ٹائم 3,000 پوائنٹس کی
پھر پازیٹیو جس وقت ہم لوگ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. سو یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ دوبارہ سے اس کے اوپر انویسٹ کر سکیں. لاسٹ ایئر 2022 میں انہی دنوں میں سیکنڈ لاسٹ ویک آف دسمبر میں ہی آپ کی مارکیٹ اسی طریقے سے 8 سے 9% ریٹریس ہوئی تھی. اس سے پہلے آپ چلے جائیں 2021 میں دسمبر کے سیکنڈ لاسٹ ویک میں اگین سیلنگ تھی, 2020 میں چلے جائیں اگین سیلنگ تھی. سو جو دسمبر کا لاسٹ ویک آتا ہے اس میں سیکنڈ لاسٹ ویک آتا ہے اس میں میوچل فنڈس کی پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے. سو یہ جو بلڈ بات فیز جس کی وجہ سے ابھی 2-3 دن سے کافی لوگ پریشان تھے کہ اسٹاک مارکیٹ ببل تھا, برسٹ ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہ آگے اس کی ریلی کنٹینیو کرے گی اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو اس کی کیریکٹرسٹکس ہے 100 انڈیکس کی, یہ دسمبر میں آپ کے جو بھی ہائیز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے کلوز نہیں ہوتی مارکیٹ تھوڑی سی ریٹریس کر کے اپنے ہائی سے تھوڑا سا نیچے آ کے کہیں کلوز ہوتی ہے. یہ فراز صاحب ایک جو جنرل اسٹاک مارکیٹ کی یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر 2-3 نا میں نے کنسپریسی تھیوریز دیکھی, میں نے مختلف لوگوں کے انالیسز. اب یوٹیوب کے اوپر جس طرح ہماری پالیٹکس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی کامنٹ کر سکتا ہے, کسی کا بھی دل چاہے کیمرہ لگا کے وہ بات کر سکتا ہے, تو اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی بڑے بڑے انالسٹ جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. ایک کنسپریسی تھیوری نمبر 1 جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جناب ویسے تو عام آدمی کی زندگی میں کچھ نہیں بدلا ہے, مہنگائی کے حوالے سے لوگوں کے معاشی حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں, دیر از نو ڈفرینس. یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا یہ حکومت بیسکلی پمپ کر رہی ہے تاکہ ایک فیل گڈ فیکٹر دیا جا سکے کہ جناب سب کچھ اچھا ہے, بڑا زبردست چل رہا ہے, اس لیے یہ مارکیٹ 1,17,000 پوائنٹس تک جو ہے وہ پہنچا دی گئی. واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ بہت غلط تھیوری ہے, بالکل غلط ہے, کیونکہ ابھی تک بھی آپ کی اسٹاک مارکیٹ انڈر ویلیوڈ ہے. وہ کیسے ابھی بھی یہ 1,07,000-8,000 9,000 پوائنٹس پہ بھی سر یہ کچھ نہیں ہے, ابھی بڑھے گی اور ٹھیک ہے, ابھی اور بڑھے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں فیکچوئل بات کروں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی پمپ کر رہا ہے یا کوئی ڈمپ کر رہا ہے یا ایمی ببل بنا دیا. اب یہ دیکھیے گا 2017 چلے پہلے تو ہم ایک سمپل سا کانسیپٹ لے لیتے ہیں پرائز ٹو ارننگ ریشو کا, ٹھیک ہے, بہت آسان سے. اگر کوئی اسٹاک 200 روپے کی پرائس چل رہی ہے اس کی اسٹاک مارکیٹ میں اور اس کی ارننگ ہے 20 روپے پر شیئر, صحیح, اس کا مطلب ہوا کہ پرائز ٹو ارننگ ریشو 200/20 کریں گے تو 10 کی پی ای آ جائے گی, صحیح ہے. رائٹ ناؤ دنیا میں جتنی اسٹاک مارکیٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہم شروع کرتے ہیں قریب ترین ریجنل وائز. ہم کہتے ہیں سری لنکا ڈیفالٹ کنٹری ہے, ایسے ہی ہے, اس کی پی ای 10 کے قریب ہے, ٹھیک ہے. آپ کی بنگلہ دیش, اب آپ پی سے پوری بات کر دیا کریں تاکہ عام لوگوں کو پرائز ٹو ارننگ ریشو اس پوری مارکیٹ کی جو آپ کا بنگلہ دیش ہے 12, 13, 14 پہ چل رہی ہوتی ہے, صحیح ہے. انڈیا کی 25 پہ چل رہی ہے. رائٹ ناؤ یو ایس اسٹاک مارکیٹ کی 33 پہ چل رہی ہے. پاکستان کی پی ای پچھلے دنوں, جس ٹائم میں یہ کہہ رہا تھا پچھلے سال کہ یہاں سے ایسی تیزی ہوگی کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, اس ٹائم پاکستان کی جو پی ای تھی اسٹاک مارکیٹ کی وہ 5-5.5 کے قریب تھی. اچھا, مطلب جو کنٹری ڈیفالٹ کر گئی ہے سری لنکا, آپ کی اس سے بھی آدھی ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. سو ابھی کیا کہتے ہیں, اور جو پاکستان کی 10 ایئر کی لاسٹ 10 ایئرس کی جو ایوریج ہے پاکستان کی 9.1 کی پی ای ہے. رائٹ ناؤ ابھی بھی جب 1,17,000 پہ انڈیکس گیا ہے آپ کا, تو پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ کی پی ای وہ تقریباً 8.1 پہ گئی ہے. اگر آپ ایوریج کو کیچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسٹل پوٹینشیل ہے, صحیح ہے. اور ایوریج کا یہ مطلب نہیں کہ ایوریج کو جا کے ٹیسٹ کیا اور واپس نیچے آ گئی. ایوریج کا یہ مطلب ہے کہ 10 سال کی آپ کی اس جو ایوریج آ رہی ہے اس سے اوپر بھی جا کے کہیں ٹریڈ کرے گا, پر تھوڑا سا میتھس ہے اس کے پیچھے. جو آپ کی 2017-2018 میں جو اسٹاک مارکیٹ کا ہائی لگا تھا اس ٹائم اسٹاک مارکیٹ کی پی 12.8 پہ تھی. اچھا, رائٹ ناؤ پاکستان کی 8.1 ہے. اسٹل پوٹینشیل ہے یہاں سے کہ 50% اپ سائڈ دکھائے, ٹھیک ہے. سو ابھی بھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فضول کا پمپ ہے اسٹاک مارکیٹ میں, یہ غلط ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو بہت آسان لفظوں میں سکھاتا ہوں, بتاتا ہوں. او جی ڈی سی کی ویلیو جو تھی 2014 میں پرائس کی وہ تقریباً 250 روپے تھی, ٹھیک ہے. اس ٹائم جو آپ کا ڈالر کا قیمت تھی پی کے آر میں وہ 102 روپے تھی, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک او جی ڈی سی کا شیئر آپ کو تقریباً $2.5-3 کا ملے گا, ایسے ہی ہے. اس ٹائم جو او جی ڈی سی کی ارننگ تھی وہ تقریباً 28 روپے کے قریب تھی, ٹھیک ہے. آج کی ڈیٹ میں او جی ڈی سی 230-240 پر ہے اور آپ کا ڈالر 275 پر ہے, ایسے ہی ہے. او جی ڈی سی کی ارننگ ہو گئی ہے 48, ٹھیک ہے. اور جو آپ کی ابھی او جی ڈی سی کی ڈالر ٹرمز میں ویلیویشن آ رہی ہے 80 سینٹس پر شیئر پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے.
تو 2014 کا ہائی جو او جی ٹی سی کا تھا اور آج 2024 پہ اسٹل آپ کو او جی ٹی سی اتنا کم سستے پرائس پہ مل رہا ہے. اس کو 775 750 اس کے قریب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ویلیویشنس آپ کی اب جو کرنٹ او جی ٹی سی کی پرائس ٹو ارننگ چل رہی ہے وہ 5-5.5 کے قریب ہوگی. ٹھیک ہے نا. نہیں, میں تھوڑا سا عام لوگوں کی فہم کے لیے آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں پھر یہ جو اتنی بڑی ریلی چلی ہے ابھی تک, اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا پاکستان معاشی طور پہ بہت مضبوط ہو گیا؟ نہیں, اس کی یہی ریزن ہے کہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں انڈر ویلیوڈ اسٹاکس تھے. گلوبل مارکیٹس جو چل رہی ہیں وہ کہاں پہ اس پر گئی ہیں, آپ بہت پیچھے رہ گئے. جو کمپنی وائز جن کی ارننگز ہیں وہ تو گرو کر رہی ہیں, جیسے او جی ڈی سی کی ایگزامپل دے رہا ہوں, جیسے اور بہت سی کمپنیز ایسے ہیں جن کی گروتھ ہو رہی ہے, ارننگز ان کی اچھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ آپ کی جو پمپ ہوا ہے مارکیٹ میں, یہ جتنی بھی ریلی بنی ہے اس کے پیچھے ایک یہ ریزن ہے. یہ کمپنیز کیوں مطلب کس طرح پیسہ بنا رہی ہیں؟ یعنی کیا ان کی پروڈکٹ زیادہ بک رہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو پروڈکٹ خریدنے والے پاکستانی عوام ہی ہیں. بالکل پاکستانی عوام ہیں, باہر تو نہیں بیچنے لگے. آپ دیکھیں نا, اب ایک پروڈکٹ ہے آپ کا پیل, ہوم اپلائنسز اور ٹرانسفارمرز ہیں, ان کی گروتھ ہوئی ہے اتنی زیادہ. ٹھیک ہے, اب پچھلے 1.5 سال پہلے 10 روپے کا اسٹاک تھا, اب 40 روپے کا ہے. اچھا, ہاں 40 کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے. سو کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ان کی جو سیلز بڑی ہیں ہوم اپلائنسز, اب جو اے سی اور فریج بکے ہیں وہ کس نے خریدے؟ پاکستان نے خریدے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, ہیول گاڑی آئی ہے, بڑا چرچا ہوا ہے, سازگار کی. ٹھیک ہے, وہ اسٹاک آپ کا 60 روپیز سے 1000 روپے پلس چلا گیا. کیوں گیا ہے؟ وہ گاڑیاں بکی ہیں, ان کی سیلز ہوئی ہیں, انہوں نے ریونیو جنریٹ کیا, انہوں نے پروفٹ بک کیا. ٹھیک ہے, تو یہ گاڑیاں کس نے خریدی ہیں؟ یہ تو پاکستانی عوامی خریدی, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ریزن ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایک اور ریزن یہ ہے کہ پہلے انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا, 22% 23% پہ تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ پیسے اٹھا کے بینکس میں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, پیسے اٹھا کے بینکس میں رکھ دیے اور انٹرسٹ لیے جا رہے ہیں, وہ رسک فری آپ کے ریٹرنس آ رہے ہوتے تھے. اب وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب بینک سے پیسہ نکلے گا تو کہاں جائے گا؟ اسٹاک مارکیٹ میں. صحیح, کیونکہ یہاں پہ اب آپ کے ریٹرنز تھوڑے بڑھنا شروع ہو گئے. اور یہ جو آپ کی سائیکلز ہوتی ہیں کہ جب بینک کے انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ نیچے آ رہی ہوتی ہے. جب آپ کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ آپ کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی جو آپ کو گروتھ نظر آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن ہی یہی ہے کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. جن کمپنیز کو لون لے کے کاروبار کرنا ہے ان کو لون کی کاسٹ کم پڑے گی, سستے داموں پہ ملیں گے. اگر کسی نے 1 ارب روپے لینا ہے, اس کو پہلے 20-22 کروڑ کا انٹرسٹ دینا پڑتا تھا, اب اس کو 12 کروڑ کا دینا پڑے گا. صحیح, اس وجہ سے. ہاں, اس وجہ سے. اب یہ بتائیے 2024 جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے, جی 2025 اس پہ آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ آج اگر فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, کسی شخص کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہے تو وہ اس کو کس طرح انویسٹ کرے, کیا کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں, بہت آسان سے طریقہ ہے. ابھی بھی آپ کے اسٹاک مارکیٹ میں اسٹل پوٹینشیل ہے. اس کی میں کچھ اور ریزنز بتا دیتا ہوں. ایک تو میں نے پی ای کی ایگزامپل دی. اگر 2017 کے آپ ہائیز دیکھیں ڈالر ٹرمز میں, اس ٹائم $85 بلین کی مارکیٹ کیپ تھا, مطلب پوری مارکیٹ کی جو ویلیویشن تھی. ابھی بھی 1,07,000 10,000 کے اوپر آپ کی مارکیٹ کی ڈالر ٹرمز کے اوپر $50 بلین ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ 2017-18 کے ہائیز کو بھی جا کے ٹیسٹ کرتا ہے, اسٹل یہاں سے آپ کے پاس 60% کی اپ سائڈ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. سو اسٹل یہاں پہ پوٹینشیل ہے, اسٹاک مارکیٹ ابھی پرفارم کرے گی. پھر ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ ریز کرتا ہوں کہ جو آپ کے انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوئے تھے 2011 میں, آئی تھنک اگست 2011 سے 13.5 سے کم ہونا شروع ہوئے, اور وہ سائیکل چلی جب تک آپ کے انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے تھے 2017 تک. ٹھیک ہے, 6.25 یا 5.5 پہ انٹرسٹ ریٹس آ گئے تھے. اس ٹائم اسٹاک مارکیٹ نے جو پرفارم کیا تھا وہ 12,000 پوائنٹ سے لے کے 54 تک گئی تھی, یعنی کہ 390% گینس لیے تھے. ابھی جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوا ہے تو 68,000 آئی تھنک 74,000 سے آپ کا انڈیکس بڑھنا شروع ہوا ہے 1,17,000 پہ. سو 390% کے ریٹرنس اس پوری سائیکل میں جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو رہا تھا. سو ابھی تو یہاں پہ آپ کے 2 گنا بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی یہاں پہ اسٹل پوٹینشیل ہے. سو اگر کسی کے پاس 100,000 روپیز ہے, اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے. دیکھیں, آپ
स्टिल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अच्छा. ठीक है, बहुत आसान है. आप जिधर भी बैंक अकाउंट है, हबीब बैंक है, मीज़ान है, कहीं पे भी वो म्यूचुअल फंड्स की ऑप्शन देते हैं. बजाय इसके कि आप बैंक में पैसे रखें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें. सही है, क्योंकि अब आपकी मार्केट का पोटेंशियल तो है यहाँ से. अगर आप पी टर्म्स में देखें, अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें, 1,65,000 तक इंडेक्स जा सकता है आपका. अगर 1,65,000 तक जा सकता है. अच्छा. मुझे लगता है 200,000 को क्रॉस करेगा. कब? 2025 2026. मैं थोड़ा टेक्निकल्स की साइड पर हूँ. ठीक है, उसमें है क्या कि कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं. जैसे एक इलियट की थ्योरी है, उसमें जो आपकी फिफ्थ वेव बनती है, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा. उसमें जो मार्केट का टॉप नज़र आता है ना, वो 25 का एंड, 26 का एंड. अच्छा, और टॉप लगने से पहले, जो ये बबल बनने से पहले ना, एक बहुत बड़ी तेज़ी होती है. वो तेज़ी ऐसी होती है कि आपके 8-9 रुपये के स्टॉक 40 रुपये के हो जाएंगे. 40 रुपये वाले स्टॉक 120 रुपये का हो जाएगा. जब 120 रुपये का वो होगा स्टॉक, उस टाइम आप जो आम पब्लिक है वो रियलाइज़ करेगी कि स्टॉक मार्केट में तो बहुत पोटेंशियल है, तो वो उस टाइम जाके इन्वेस्ट करेंगे. अच्छा. जब आपके न्यूज़ चैनल के ऊपर थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उस टाइम आके खरीदना है. वो तो अभी भी आ रही थी पिछले 10 दिन में. वो तो इसी वजह, रिकॉर्ड बन गया, नया रिकॉर्ड बन गया. नहीं, रिकॉर्ड्स तो बनते जाएंगे. अच्छा. क्योंकि अब हम ऑल टाइम हाइस पे खड़े हुए हैं ना. सो हर महीने अगर नया हाई लगेगा, तो आप जैसे अभी पिछले दिनों डेली बेसिस के ऊपर नए हाइस लग रहे थे, सो 2025 में भी मुझे लगता है कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो परफॉर्म करेगी और इसी तरीके से करेगी. और लोग डरते रहेंगे कि यार ये मैं हाइस पे तो नहीं आ रहा, और अगर जब उनका डर ख़त्म होगा, वो वाकई में हाई होगा. सो ये सेंटीमेंट जो होता है ना, ये बहुत मैटर करता है. सो अभी तो आपके इंटरेस्ट रेट और कम होंगे. अभी आप में काफ़ी इसमें स्टॉक मार्केट में तो काफ़ी. अच्छा, ये ठीक है, वो मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम होने के ऊपर स्टॉक मार्केट तो चलें परफॉर्म करना शुरू करती है, बट डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन द स्टॉक मार्केट. आप क्या रिकमेंड करते हैं? वेयर आर यू बुलिश के किन सेक्टर्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना? देखिए, बहुत आसान सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं. जो सिक्लिकल आपके जो स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ऑटो फाइनेंसिंग आ जाएगी. इसका मतलब है गाड़ियों वाले स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको लोन के ऊपर सस्ते दामों पे आपको गाड़ी आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हैं, तो उसका मतलब है कि गाड़ियों वाला सेक्टर अच्छा हो सकता है. फार्मा का सेक्टर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. ये 2 सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. जो सेक्टर्स आपके सिक्लिकल इन नेचर होते हैं, जो इकोनॉमी के साथ चल रहे होते हैं, जिस पे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो ये वाली कंपनीज परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं. सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. उसके साथ आपका स्टील सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. स्टॉक मार्केट में कुछ टियर्स होती हैं स्टॉक्स की, जिसमें जो फर्स्ट ईयर स्टॉक्स होते हैं वो ब्लू चिप्स होते हैं. वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ते नहीं हैं, लेकिन आपको कुछ डिविडेंड्स दे रहे होते हैं 6 मंथ्स के बाद या 1 साल के बाद. वो भी परफॉर्म अच्छे कर सकते हैं. जो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, डर लगता है जिनको इन्वेस्ट करते हुए, वो ब्लू चिप्स और डिविडेंड्स की तरफ जाएं. जो थोड़े से पोटेंशियल रखते हैं, एग्रेसिव इन नेचर हों, वो आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स होते हैं. जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है. जो 40-50 रुपए के स्टॉक्स हैं, आप उनको लेके रखें, वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे. जो 10 रुपए के हैं, वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे. सो ये है ओवरऑल. बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जो स्पेसिफिक इनकी वीकली मेरे एनालिसिस आ रहे होते हैं, सो उस पर तो हम अपडेट करते रहते हैं कि ओवरऑल कौन से स्टॉक्स परफॉर्म. अच्छा, ये 2025 के हवाले से तो आपने थोड़ा सा गाइड कर दिया. एक अब ज़रा जो इल्ज़ामात लगते हैं स्टॉक मार्केट पे, ज़रा मैं चाहूँगा उसको भी आप क्लियर करें, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त देख रहे होंगे. इल्ज़ाम नंबर 1 कि जनाब सट्टा चलता है यहाँ पे और बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं. हमारे एक दोस्त, हमारे एक भाई हैं, वो पिछले दिनों मैं उनका वीलॉग देख रहा था, उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कितने लोग होंगे? 1 लाख लोग होंगे. तो ये 1 लाख लोगों को ही फ़ायदा होता है बस. बाकी पूरी जो 25 करोड़ आवाम है, उसमें से 24 करोड़ 99 लाख जो हैं वो वेले बैठे हुए हैं, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. तो यही होता है स्टॉक मार्केट में. इसी तरह बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो नहीं, देखिए ऐसा नहीं है. वही बात है कि अगर आप काम नहीं कर रहे दूर से बैठ के, तो यही बोलेंगे. सेकेंडली इसमें ये होता है कि अगर आप बग़ैर रिसर्च के काम करते हैं ना, लेट्स से मैं आ गया, मैंने स्क्रीन ओपन की, मुझे लगा कि XYZ वाला स्टॉक बढ़ने लगा, मैंने उसको ख़रीद लिया, तो वो सट्टा है. ठीक है, वो आपकी गैम्बलिंग ही होगी ना. आप कैसीनो के सामने बैठ गए, आप कुछ सोच समझ नहीं रहे, आपको नहीं पता कि क्या है, आप बस उसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, बेट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बढ़ जाएगा. बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नहीं बढ़ेगा तो वो आप लॉस पे चले जाएंगे. तो ये तो प्योर गैम्बलिंग है. अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू करते हैं, आपको पता हो जो आप स्टॉक ख़रीद रहे हैं वो कंपनी क्या है. फ़र्ज़ करें सीमेंट कंपनी है, उसके कितने डिस्पैचेज़ हैं, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, आप बेसिकली उस कंपनी के मालिक हो गए हैं. ठीक है, आप शेयर होल्डर हो गए हैं,
آپ اس کے سلیپنگ پارٹنر ہو گئے ہیں جہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ انویسٹ کیا ہوا ہے. اب آپ اس کمپنی کے اوپر نظر رکھیں کہ کوارٹر ٹو کوارٹر وہ کیا سیلز دکھا رہا ہے, آپ کی کنسٹرکشن کا کتنا کام چل رہا ہے, کتنی ڈسپیچز چل رہی ہیں, کتنے نمبرز آ رہے ہیں اس کے, صحیح ہے. پھر وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار میں جس کمپنی میں انویسٹڈ ہوں وہ تو بڑی اچھی پرفارم کر رہی ہے اور اس کے نمبرز اچھے آ رہے ہیں, پچھلی دفعہ اس کی اتنی ارننگ تھی, اس دفعہ انہوں نے اور اچھی سیلز کی ہیں اور اچھی ارننگز آ گئیں, تو اس کی ویلیو اور بڑھ سکتی ہے. سو آپ اگر اس طرح کی گروتھ وہ ریسرچ کر کے اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہترین ریٹرنس مل سکتے ہیں. میں تھوڑا سا ٹیکنیکل سائڈ پہ جاتا ہوں جہاں پہ آپ چارٹس کے تھرو دیکھ سکتے ہیں, ہسٹوریکل ڈیٹا کے تھرو اس کو انالیسس کر کے کہ بیسٹ پاسبل آپ کی انٹری پوائنٹ کیا بنتا ہے, ایگزٹ پوائنٹ کیا بنتا ہے. اسٹاکس تو سم ٹائمز بہت اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم ان کی پرائس بہت ہائی ہوتی ہے, اگر آپ ہائی پہ خرید لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بھی ریٹریس کرتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. سو اس کے لیے تھوڑی ٹیکنیکل چارٹس کے اوپر, گرافس کے اوپر نالج ہونی چاہیے کہ آپ کہاں سے جا کے پراپر انٹری ایگزٹ لے سکتے ہیں. سو اور ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ غلطیاں یہاں پہ کرتے ہیں کہ ان کو رسک مینیج نہیں کرنا آتا. مطلب یہ کہ اگر کسی نے 1 ملین کا اپنا اسٹاکس خریدے ہیں یا اپنی انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ میں نے رسک کتنا لینا ہے. اب جیسے آپ پراپرٹی یا کوئی بھی گاڑی بھی خریدنے جاتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, پراپر ریسرچ کرتے ہیں. آپ کوئی دکان لینے جاتے ہیں, کوئی کاروبار کرنے جاتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں اپنی دکان یا شاپ ڈالتا ہوں آگے پیچھے کس طرح کا مجھے کسٹمر ملے گا, کیا ملے گا, آپ پراپر ریسرچ کرتے ہیں نا. تو اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار میرے پاس تو 6 مہینے کے پیسے ہیں, 6 مہینے میں میری دکان چلی تو ٹھیک ہے, نہیں چلی تو میں بند کر کے چلا جاؤں گا, اس سے زیادہ میں لاس نہیں برداشت کر سکتا. سو اسٹاکس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو لاس کی بھی لمیٹیشنس پتہ ہوں کہ میں نے اگر 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے اور 9.25 لاکھ ہو گیا, 9 لاکھ ہو گیا, 8.5 ہو گیا اور وہ آپ کی ضرورت کے پیسے ہیں تو وہاں پہ اپنے لاسز بھی بک کریں. لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, جب مارکیٹس نیچے آ رہی ہوتی ہیں, جو 1 ملین کا ان کا پورٹ فولیو ہے 3 لاکھ کا ہو جاتا ہے, 4 لاکھ کا ہو جاتا ہے, صحیح ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو میرا لانگ ٹرم ہے. اب وہ لانگ ٹرم تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, واپس آ جاتی ہیں پرائسز, لیکن وہ 4 سال تک کے لیے آپ کا پیسہ باؤنڈ ہو گیا. سو یہاں پہ آپ کو نا اسٹاپ لاس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس پرٹیکولر لیول سے نیچے اگر اسٹاک کی پرائس چلی جاتی ہے تو یہاں پہ ایگزٹ کر لینا چاہیے اور پھر مجھے ڈسکاؤنٹڈ پرائس. نقصان برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, نقصان برداشت کرنے کی ہمت بھی ہوتی ہے. بیسکلی ایک نیچر ہوتی ہے ہیومن, ہار نہیں ماننی. صحیح ہے, اسی وجہ سے 95% جو لوزرز ہیں ان مارکیٹس میں وہ یہی ہیں کہ وہ ہار نہیں مانتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ لاس بک کر دیا نا تو ان کی ہار ہوگی. وہ چاہتے ہیں 100% ون ریٹ. 100% ون ریٹ تو آپ کا کسی بھی فیلڈ میں ہو ہی نہیں سکتا. آپ چاہے ڈاکٹر ہوں, سرجن ہوں, آپ انجینئر ہوں, کیا آپ کی زندگی میں ڈیسیجن میکنگ 100% ٹھیک رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں. صحیح ہے. سو اگر آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میری ڈیسیجنس ٹھیک نہیں تھیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, لاس بک کریں اور آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے مطلب ہے کوئی اور اچھا اسٹاک دیکھ لیں. پاکستانیوں کی ایک فیوریٹ انویسٹمنٹ ایریا جو ہے نا وہ ہے پراپرٹی. بالکل ایسے ہی, فائلیں لے لو, پلاٹ لے لو اور وہ ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے. ابھی تو اب یہاں پہ جب انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے وہ مارکیٹ سے, بینکوں سے پیسہ بھی لون پہ لیں گے. جی, تو وہ لون پہ لے کے, اب میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ بھائی لون کے اوپر خدا کے لیے کام نہ کرنا ہے اس طرح کا. تو وہ جب لون پہ لیں گے تو کہیں گے یار بہتر ہے کہ فائلوں کا کام کرو. جب ہر کوئی فائل لینا شروع کر دے گا تو وہ جو فائل آپ نے 25 لاکھ کے لیے ہوتی ہے وہ 25 سے 30, 30 سے 35, 35 سے 40 ایزی منی جو ہے وہ ہوتا ہے. واٹ وڈ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ سر بہت نقصان پہنچا اس کی وجہ سے, اس کام کی وجہ سے پورے پاکستان کو. صحیح ہے, پورا پیسہ آپ کا ایک کانٹرنٹ ہو گیا, کسی کام کا نہیں ہے. اگر تو وہ کنسٹرکشن اور اس طریقے سے مٹیریلائز ہو رہا ہوتا نا تو آج ہم یہاں نہیں کھڑے ہوتے. ایسے کاروبار کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا. اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ پیور سٹا ہے. آپ کیسے اس فائل کی جس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, جس کی کوئی NOC نہیں ہے, آپ 250 روپے نے تو آپ تو پھر 30 کے 35 کر رہے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے لوگ بنڈلز کے حساب سے فائلز خریدتے ہیں اور پر فائل 250 روپے رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں. صحیح, میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے. سو ابھی وہ دیکھیں, وہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے پریشان ہیں, اور جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا آپ ان سے بات کریں, وہ کہیں گے میں لاس میں ہوں. صحیح, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پراپرٹی بری چیز ہے. اگر آپ پوزیشنز والے کمرشلز لیتے ہیں, آپ کو گھر بنانے کے لیے لیتے ہیں تو ناٹ بیڈ, آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی سٹے بازی میں ہیں کہ یار میں نے یہ فائل لی اور اوپر جا کے بیچ دی, تو پھر تو یہ کام تو بالکل ہی غلط ہے نا. پھر تو پراپر گیمبلنگ ہوگی. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ, اس سے بہتر میں آپ کو کام بتا دیتا ہوں. اسٹاک مارکیٹ میں آئیں. اسٹاک مارکیٹ میں اس ٹائم ریٹ کے اسٹاکس مل رہے ہیں. کس کے؟ ریٹ کے, ریئل اسٹیٹ کے کہہ لیں. اچھا, ریئل اسٹیٹ. جیسے آپ کا ڈالمن سٹی مال ہے, ٹھیک ہے, کراچی کا بہترین مال ہے,
ٹھیک ہے, آپ اس کے وہ شیئرز بائی کر سکتے ہیں, جو ان کو کرایہ آتا ہے وہ ڈویڈنڈ کی شکل میں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سو آپ ڈالمر سٹی مال کے, اب میں مارکیٹ نہیں کر رہا, بیسکلی ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. DCR نام کا شیئر ہے, اس کی ڈویڈنڈ ییلڈ بہت اچھی ہے, بہت اچھے ریٹرنز ہیں ایز کمپیئر ٹو جو آپ کی رینٹل انکم ہے اس سے بہتر ہے. سیکنڈلی اس کی ویلیویشن اور پرائز بھی بڑھتی جا رہی ہے, 14 روپے کا تھا 20 کا ہو گیا. سو 14 سے اس طرح ہمیں کو 5 اسٹاکس بتا دیں آپ, تاکہ لوگ جو ایویں جو مغز ماری کرنی ہے اس سے بہتر ہے بتا دیں کہ فراز صاحب 2025 میں جنوری کے پہلے ہفتے میں انویسٹ کریں اور دسمبر کے آخری ہفتے میں نکال لیں. اب بتا دیجیے وہ 5 اسٹاک کون سے ہوں گے. دیکھیں 5 اسٹاکس ڈفرینٹ پورٹ فولیوز بن سکتے ہیں, کنزرویٹیو بھی, تھوڑے سے اگریسو بھی. چلے پہلے کنزرویٹیو بتا دیں. کنزرویٹیو میں چلے جائیں میزان بینک کی طرف, اس ٹائم بہت اچھے ریٹس پہ مل رہا ہے, 210 ہے, 208 ہے, مجھے نہیں لگتا 200 سے نیچے جائے گا, کہ جاتا بھی یہ ویلیو بائنگ ہے, گوئنگ فارورڈ یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں ہمیشہ آپ کے اس میں ایک فرٹیلائزر اسٹاک ہونا چاہیے, چاہے آپ FFC لے لیں. FFC فوجی فرٹیلائزر. فوجی فرٹیلائزر آپ کہہ رہے ہیں؟ فوجی فرٹیلائزر. فوجی فرٹیلائزر کے تو بائک آؤٹ چل رہا ہے. نہیں وہ پرفارم تو کر رہا ہے نا. اچھا پھر بھی کر رہا ہے. وہ فرٹیلائزر عام اس میں نہیں ہے, لیکن اینگرو فرٹیلائزر اس کی طرف جا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک آپٹ کر, ان دونوں میں سے کوئی ایک آپٹ گاڑی بھی لے لیں. ایک گاڑی لے لیں. مجھے ہونڈا کار زیادہ بہتر لگ رہا ہے اس ٹائم, کیونکہ مارکیٹ اینٹیسپیشنس پہ چلتی ہیں. اگر یہ اپنا کوئی نیا پروڈکٹ EV وغیرہ لانچ کرتی ہے یا کوئی ہائبریڈ ماڈل کے اوپر ان کی کوئی نئی گاڑی آتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر فارماسیوٹیکل پہ آتے ہیں, فارما سیکٹر سے کوئی ایک آپٹ کر لیں. ہائی نون, ہیلین, یہ دو بہت اچھے اسٹاکس ہیں. ایبٹ بھی اچھا ہے, فارما میں بیسکلی بہت اچھا پوٹینشیل ہے. 4 اسٹاکس ہو گئے. ایک IT کمپنی لے لیں, IT کمپنی سسٹمز بہت اچھی ہے, سو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. سو یہ مجھے لگتا ہے ایک بہت بہترین پورٹ فولیو بن سکتا ہے. لیکن یہ کنزرویٹیو اپروچ کے ساتھ ہے. اگر تھوڑا سا ایگریسو کرنا ہو تو ایگریسو ہوں, میں تو بہت ایگریسو پہ جاتا ہوں. میں بیسکلی یہ جتنے میں نے اسٹاکس بتایا آپ کو, تقریباً یہ ڈویڈنڈ ییلڈز ہیں, آپ کو ڈویڈنڈز دے رہے ہیں, بلو چپس ہیں. میں یوزلی سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر اسٹاکس پہ جاتا ہوں. وہ بالکل اس کو کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے, اس میں یہ تو سٹا اسٹاک ہے, لیکن سٹا نہیں ہوتا. بیسکلی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ گراؤنڈس ضرور ہوتے ہیں. ایک تو مجھے فاسٹ کیبلس بہت اچھا لگتا ہے, 23-24 کے اوپر ہے, اس میں پوٹینشیل ہے, یہ بڑھ سکتا ہے. IT کمپنی میں مجھے آکٹوپس بہت بہتر لگ رہا ہے. آپ کیمیکل سیکٹر میں آئیں, WGL یہ پرفارم کر سکتا ہے. پھر اگر آپ ریئل اسٹیٹ اور اس طرف جانا چاہتے ہیں, سو پیس نام کا ایک اسٹاک ہے, 6.5-7 روپے کا, بہت ہی سستا ہے. سو اس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے. سو یہ کچھ اسٹاکس ہیں. اور مارکیٹ میں نا بیسکلی آپ کی ویکلی بائی ویکلی بیسس پہ یہ والے اسٹاکس جو ہے نا چینج ہوتے رہتے ہیں. میرا اگلا سوال نا تھوڑا سا پولیٹیکل ان نیچر ہے. آئی ڈونٹ نو آپ اس کا جواب دے پائیں گے یا نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی یہ اسٹاک مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے, یہ نیچے کس طرح آئے گی؟ تو انہوں نے کہا جی آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے نیچے آتی ہے. تو یہ از دیٹ ٹرو؟ یہ کافی حد تک ہے, کیونکہ بیسکلی اسٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے. ایک انویسٹر کا کانفیڈنس جب آتا ہے جب آپ کی کنٹری میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. اگر آپ کے دھرنے کیوس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو انویسٹرس کا کانفیڈنس تھوڑا سا شیکی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب حالات بہتر ہو جائیں گے پھر میں جا کے انویسٹ کروں گا. تو بیسکلی مسئلہ خان صاحب کے دھرنوں سے ہیں. اگر خان صاحب باہر آ کے کہتے ہیں دنیا میں تب ٹھیک ہے. یہ دنیا میں سب جگہ ہوتا ہے, یہ سب جگہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہو. تو اسٹاک مارکیٹ دیکھیں, بیسکلی اسٹاک مارکیٹ سیدھی یوں اوپر نہیں جا سکتی. اسٹاک مارکیٹ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی ہے کہ یار میں تھوڑی سی آؤں, ریٹریس کروں, ایک نیا ہائی لو لگاؤں, پھر دوبارہ بڑھوں. سو یہ جو چھوٹے موٹے ایونٹس ہوتے ہیں یہ ٹیمپرری ہوتے ہیں. بلکہ جس طرح ہم نے وہ 25 نومبر کو ہم نے دیکھا جب یہ پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کے پاس پہنچی تو مارکیٹ جو ہے وہ 3500 پوائنٹس نیچے گر گئی. اس کے بعد جب وہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا تو اگلے دن وہی مارکیٹ جو ہے وہ 4000 پوائنٹ اوپر چلی گئی, اس نے سارا کچھ وہ ریکور کر لیا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگین یہ تھوڑے سے جب اس کو چارٹس پہ دیکھتے ہیں نا, یہ ہائی لوز ہوتے ہیں. اگر آپ لانگ رن میں دیکھیں گراف یوں اوپر جا رہا ہوتا ہے. یہ ایونٹس جو ہوتے ہیں یہ انسٹیبلٹی دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ جب تک آپ کی باقی چیزیں انفلیشن بہتر ہے, انٹرسٹ ریٹ بہتر ہے, جو آپ کے میکرو اکنامیکل انڈیکیٹرز جب تک بہتر ہے نا, سو مجھے لگتا ہے یہ چیزیں پرفارم کرتی رہیں گی, اتنی میٹر نہیں کرتی. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو ویلیوز ہوتی ہیں نا اسٹاکس کی, وہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, ایک اچھے انویسٹر کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, میوچل فنڈس کو, باہر کے فارنرس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سستی کمپنی مل رہی ہے. ان کے دھنوں کا کمپنی سے کچھ وہ فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے, وہ دھنا ایک چھوٹی سی جگہ پر ہوگا جہاں پہ وہ بلو ایریا
کو جا کے بلاک کر دیں گے. اور اس کی جو بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جن کا کام چل رہا ہے, اب سسٹمز ہیں ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, آئی ٹی پروجیکٹ ان کا چل رہا ہے, ہاں انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہو سکتا ہے لیکن کام چل رہا ہوتا ہے. صحیح. سو اس طریقے سے اور بھی یہ ایک اور بھی ابھی ریسنٹلی ایک وہ آئی تھی تھریٹ آئی تھی کہ جناب ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں, سول نافرمانی. ریمیٹنسز تو ریکارڈ ہائی پر ہیں اس ٹائم. نہیں وہ تو پچھلے مہینے تھی نا, تو اب اگر ابھی تو شروع نہیں کی نا انہوں نے سول نافرمانی شروع. میرے نہیں خیال کہ ریمیٹنسز بڑھتی رہیں گی, ابھی تو حالات بہتر ہو رہے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, آپ کا ڈالر اسٹیبل چل رہا ہے. سو اچھا میں نے آئی ایم سوری, میں کیونکہ ایک وہ پالیٹکس پہ بات کرنے والا اینکر ہوں, وہ میں نہ بھی چاہوں تو میں پالیٹکس کو لے آتا ہوں بیچ میں. اب یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ایسی بات نہیں ہے, کوئی حالات بہتر نہیں ہو رہے, لیکن آپ سے ابھی تک میری جتنی گفتگو ہوئی ہے, یو سیم ویری بلش, یو سیم ویری پازیٹیو کہ نئی چیزیں جو ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. وہ کیوں جا رہی ہیں, دیر آر مینی ریزنس. مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے جنرل عاصم منیر ان کی وجہ سے جا رہی ہیں, کچھ کہیں گے شہباز شریف صاحب ان کی وجہ سے جا رہی ہیں, کچھ کہیں گے جی خان صاحب کو اندر ہیں تو شاید اس وجہ سے جا رہی ہیں. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آپ ان کو باہر آتے ہیں پھر دیکھیں مارکیٹ کہاں جاتی ہے. سو اوور آل یو اگری ود دس کہ رائٹ ناؤ تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اکانومی کے لحاظ سے. کم جی دیکھیں, انفلیشن جو عام آدمی کو نہیں سمجھ آتی نا, انفلیشن کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہنگائی آپ کی کم ہو گئی ہے, کہ سوری سستائی ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, چیزیں سستی ہونی شروع ہو گئی. انفلیشن ریٹ جو آپ کا تھا وہ 22 سے اب 4.5-5 کے قریب آیا اپنے ریکارڈ لوز پر. اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پہ پہلے مہنگائی ہونی تھی 10 روپے کی چیز 12 کی ملنی تھی, وہ 10 روپے کی چیز اب 10.5 پہ ملے گی. ٹھیک ہے, انفلیشن کی جو گروتھ ہے وہ کم ہوئی ہے. صحیح, انفلیشن تو ہے کیونکہ انفلیشن تو رہے گی, اس کی جو گروتھ ہے وہ کم ہوئی ہے. جو لوگوں کو آن گراؤنڈ ابھی نظر آنا شروع ہوگا, جو اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی اینٹیسپیٹ کرتی ہے کہ چیزیں بہتر ہونے لگی ہیں. اس کا ایک جو ظاہر بات آپ بیس افیکٹ کی بات کریں کہ بیس افیکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں, میں اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا رہتا ہوں اکثر ویلاگز میں. وہ یہ ہے کہ جی مثال کے طور پہ 2023 کے اندر ایک چیز جو پہلے 100 روپے کی تھی, جو 2022 میں 100 روپے کی تھی, وہ 2023 میں 120 روپے کی ہوگی. اور اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن 20% ہے. اب 2024 میں وہ 120 روپے کی چیز 130 روپے کی ہو گئی. اس کا مطلب ہے انفلیشن 10% ہے. اب حکمران آ کے آپ کو کہیں گے دیکھیں ہم 20% سے انفلیشن کو 10% کے اوپر لے آئیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ دے آر رائٹ, بٹ وین یو آر گوئنگ ٹو کمپیئر 2024 ود 2022 تو ایکچولی انفلیشن 30% پہ. بالکل ایسے, وہ گروتھ ہے, انفلیشن گروتھ ہے, وہ بالکل ایسے ہی. اور یہ یہاں پاکستان میں نہیں ہے, دنیا میں سب جگہ ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, کیلکولیٹر یہی ہے, کیلکولیٹر یہی ہے. یہ کوئی کسی سرٹن پارٹی نے آگے نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ یہی والا کیلکولیٹر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو اسٹیٹس اور نمبرز آتے ہیں, انہی اسٹیٹس اور نمبرز کی بیسس کے اوپر فارنر انویسٹرز یا انویسٹرز جو ہیں ان کا کرائٹیریا یہی ہے کہ اس طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں کہ انفلیشن کم ہو رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے آپ کا, تو پھر ہمیں جا کے اسٹاکس میں یا کہیں پہ بھی انویسٹ. ایک اور سوال میں جانتا ہوں بہت سے ہمارے ویورز جو ہیں وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں, بائی دا وے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فراز صاحب سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ کویشچنز لکھ سکتے ہیں. وی ول سینڈ ہم دا کویشچنز. کچھ امپورٹنٹ کویشچنز اگر ہوں گے بٹ ناٹ مینی, 5 to 10 کویشچنز ہم جو ہے ان کو بھیجیں گے اور ان کے جوابات اگر ہمیں آئیں گے ہم وہ جوابات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اینڈ اف آئی ایم مسنگ سم تھنگ, ویسے تو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں ہر چیز کو کور کروں, آبویسلی ایک ہیومن بینگ کے طور پہ اس کی لمیٹیشنز ہیں. ایک سوال جو بہت سے ہمارے ویورز کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جناب شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس وہ کون سے ہوتے ہیں اور نان شریعہ کون سے ہوتے ہیں, ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہمارے ماشاء اللہ سے بڑے اچھے مفتی ہیں, انہوں نے اسٹاکس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو آپ قرضوں پہ جو کمپنیز چلتی ہیں, کتنے قرضے کے اوپر ایک ڈیفائن کر دیا بیرومیٹر انہوں نے. ٹھیک ہے, یا کہیں پہ بھی آپ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے وہ کمپنی, آپ یہ سمجھ لیں اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں, وہ کمپنی انٹرسٹ نہیں لے کے کام کر رہی, بینک سے لون لے کے کام نہیں کر رہی, اگر لے رہی ہے تو اس کی مقدار بہت کم ہے. صحیح ہے, ایسے اسٹاکس کو ہم کہتے ہیں شریعہ کمپلائنس اسٹاکس ہیں, یعنی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہے. آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حلال ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. حلال ٹریڈنگ یہ ہے جب تک آپ کے پاس کوئی چیز پوزیشن میں نہیں آ جاتی, جب تک آپ کے اسٹاکس آپ کے نام پہ نہیں آ جاتے تب تک آپ اس کو نہیں بیچ سکتے, اور آپ اگر بیچنا چاہتے ہیں تو 2 دن کے بعد آپ بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو حلال کانسیپٹ پہ شریعہ اس پہ جانا چاہتے ہیں, دیر آر مینی اسٹاکس ان پاکستانی اسٹاک مارکیٹ
جو بہت اچھے پرفارم بھی کر رہے ہیں اور آگے اور بھی کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ سب سے بڑا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ یار یہ کام حرام ہے, یہ تو گیملنگ ہے, ایسا نہیں ہے. سو تھوڑی سی ریسرچ کریں, بالکل حلال کام ہے. آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں آپ اس کے بیسکلی انویسٹر پارٹنر بن رہے ہیں, صحیح. اگر وہ بزنس حلال ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ حلال کاروبار کر رہے ہیں. اگر کوئی فرض کریں کوئی ایسی کمپنی ہے جو الکوہل بیچ رہی ہے, اس کا مطلب ہے اسلام نے اس کو بالکل منع کیا ہوا ہے. کوئی ایسی کمپنی ہے جو انٹرسٹ بیس کام کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, شریعہ کے مطابق نہیں کر رہے. سو آپ بالکل حلال سٹاکس شریعہ کے اکارڈنگلی آپ ایسے سٹاکس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں. سو مارکیٹ میں دونوں طرح کے سٹاکس ہوتے ہیں, شریعہ بھی ہیں اینڈ دین نان شریعہ بھی ہیں. آپ کی مرضی ہے, جہاں مرضی. آپ کی مرضی ہے. فراز صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, سید محمد فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی رائے ہے, ان کی تجویز ہے, آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اسے ماننا چاہتے ہیں نہیں ماننا چاہتے ہیں. رسک آپ کا اپنا ہے. دوبارہ میں آپ کو بتاؤں, یہ نہ ہو کہ کل کو آپ مجھے پکڑ لیں یا فراز صاحب کو پکڑ لیں, جناب آپ نے کہا تھا اسٹاکس میں انویسٹ کریں تو ہم نے تو یہ کر دیا. تو خود ریسرچ کر کے اپنی ذمہ داری پہ, یہ صرف آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے. خدا کے لیے ان فائلوں کے کاروباروں سے باہر نکلیے اور یہ پلاٹوں کے کاروبار سے باہر نکلیے. یہ پاکستان نہیں پلاٹستان بن چکا ہے, تو اسے پاکستان ہی رہنے دیں براہ مہربانی. ملک ریاض صاحب جو ہے خود اب UAE جا چکے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں. تو ان کو بھی نظر آ گیا کہ پاکستان میں جو ہے شاید مزید اب یہ پراپرٹی کے فائلوں کا کام جو ہے وہ مزید اب رہ نہیں گیا. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. کویشچنس آپ اگر بھیجنا چاہیں, کامنٹس بھیجنا چاہیں, نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.